قسم سے لوہے کی کنگھیوں سے گوشت کو نوچ لیا گیا، لیکن پھر بھی وہ ایمان پر قائم رہے۔ گڑھا کھود کر اس میں کھڑا کر کے آری سے جسم کو 2 ٹکڑے کر دیا گیا، پھر بھی وہ ایمان پر قائم رہے۔ تم ابھی سے گھبرا گئے؟ اور میرے آقا نے فرمایا، آقا نے یقین کے ساتھ اللہ کی قسم خباب، اللہ اس دین کو غالب کرے گا، اور وہ وقت آئے گا جب اکیلی ایمان والی عورت مصر سے چلے گی، مکہ آئے گی، کعبہ کا طواف کرے گی، اور اسے اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ میرے آقا نے یقین کے ساتھ کہا۔ حالات بتاتے تھے ایسا نہیں ہوگا، لیکن ایسا ہوا۔ یہ یقین، شرح صدر، یقین اللہ کے وعدے سچے، اللہ کی باتیں پکی۔ سورج کی رفتار بدل سکتی ہے، اور چاند کا طلوع و غروب بدل سکتا ہے، زمین و آسمان کا نظام بدل سکتا ہے، مگر رب کعبہ کی قسم، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے وعدے، اللہ کی باتیں نہیں بدل سکتی۔ آپ ایک اور واقعہ دیکھیے، ہجرت، آپ نے ہجرت فرمائی، مکہ والوں کے ظلم سے تنگ آ کر مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ اعلان کر دیا قریش نے، جو محمد کو پکڑ کے لائے گا 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ 100 اونٹ، 100 اونٹ کا مطلب آپ سمجھتے ہیں؟ 100 پجھیروں گاڑیاں آپ سمجھ لیں، آج کی زبان میں 100 گاڑیاں دی جائیں گی جو محمد کو پکڑ کے لائے گا۔ بہت سو نے تعاقب کیا، کوئی نہ پہنچ سکا، لیکن حضرت سراقہ بن جوشم وہ پہنچ گئے۔ تھوڑا سا فاصلہ رہ گیا، حضور نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی، رب العالمین تیرے حکم سے ہجرت کر رہا ہوں، یہ پہنچ گیا ہے گرفتاری کے لیے، کیا بنے گا؟ نظر آسمان کی طرف اٹھی، سراقہ کا گھوڑا ریت میں زمین کے اندر دھنس گیا۔ درخواست کی، یا رسول اللہ دعا کر دیجئے، اللہ مجھے نجات دے دے، میں تعاقب نہیں کروں گا۔ حضور نے دعا کی، نکلے، پھر نفس نے آمادہ کیا، ارے 100 اونٹ ہیں، کیوں چھوڑتے ہو؟ پھر دوڑ لگائی، پھر ایسا ہی ہوا، گھوڑا ریت میں دھنس گیا۔ تیسری بار ایسا ہوا، اور پھر جو نجات پائی واسطے دے کر، اب نہیں کروں گا۔ ہائے اللہ، میرے آقا کا یقین دیکھیں، شرح صدر دیکھیں۔ میرے آقا نے فرمایا، سراقہ تم میری جان کے دشمن ہو، میرا تعاقب کر رہے ہو، اور میں تو تمہارے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ ہائے اللہ، کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ وہ وقت آئے گا جب کسرا مسلمانوں سے شکست کھائے گا، اور تمہارے ہاتھوں میں سونے کے کنگن ہوں گے، میں تو وہ وقت دیکھ رہا ہوں۔ حالات بتاتے تھے ایسا نہیں ہوگا۔ ارے جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، جان بچانے کی فکر ہے، مکہ چھوڑ کر جا رہے اور پیشن گوئی کر رہے، کسرا کو شکست ہوگی۔ ایسی ہے جیسے آج کے زمانے میں کوئی کہہ دے امریکہ کو شکست ہوگی، برطانیہ کو شکست ہوگی، کسی کو یقین نہیں آئے گا کیسے ہو سکتا ہے۔ اور کیسر و کسرا اس وقت کے امریکہ، برطانیہ اور روس اور فرانس تھے، عالمی طاقتیں، اور آقا کہہ رہے ہیں یہ شکست کھائیں گی میرے ماننے والوں کے ہاتھوں۔ یہ شرح صدر، یہ یقین تھا، یہ یقین تھا میرے آقا کو۔ آپ ایک اور مثال لیجئے، خندق کی کھدائی ہو رہی ہے، اللہ اکبر، سارے عرب نے تہیہ کر لیا کہ اب یا زندہ رہیں گے یا مر جائیں گے، اب تو مسلمانوں کو زندہ نہیں چھوڑیں گے، یہ بڑا خطرہ بنتے جا رہے ہیں۔ بعض روایات میں ہے کہ 12,000 کا لشکر آ گیا، اور بعض روایات میں ہے کہ 24,000 کا لشکر جمع ہو گیا۔ آج تک عرب کی سرزمین نے اتنی بڑی فوج نہیں دیکھی تھی، 24,000 کا لشکر مدینے کا گھیراؤ کیے ہوئے، اور لڑنے کی کوئی صورت نہیں، لڑنے کی طاقت نہیں مسلمانوں کے اندر۔ حضور نے مشورہ کیا، سلمان فارسی نے مشورہ دیا، یا رسول اللہ خندق کھود دی جائے، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے،
خندق کھود لی جائے. خندق کھودی جا رہی تھی. ایک چٹان ایسی آئی جو کسی سے نہیں ٹوٹ رہی تھی. آقا کو بلایا گیا. آقا کو بلایا گیا. میرے آقا آئے. ہر مشکل کام کے لیے میرے آقا آتے تھے. آج کے لیڈر پیچھے رہتے ہیں, کارکنوں کو آگے کرتے ہیں. میرے آقا آگے ہوتے تھے, خطرے کے مقام پر آگے. ایسا نہیں تھا کہ خود پیٹ بھر کر کھاتے اور غلام بھوکے سوتے. اگر غلام اور صحابہ بھوکے تھے تو میرے آقا بھی بھوکے. آقا آئے, کدال ہاتھ میں لی, چٹان پر زور سے ماری اور فرمایا کہ شام کے خزانوں کی کنجیاں مجھے دے دی گئی. اللہ اکبر. چٹان ماری, روشنی نکلی. فرمایا کہ شام کے خزانوں کی کنجیاں مجھے دے دی گئی. پھر ایران کے خزانوں کی, یمن کے خزانوں کی. فرمایا کہ چابیاں مجھے دے دی گئیں. یہ سب میرے قدموں کے نیچے آئیں گے. دشمن مذاق اڑاتے ہیں, کھانے کو روٹی نہیں ہے اور مقابلے کرنے کی طاقت نہیں ہے, اور خواب دیکھ رہے ہیں روم و ایران اور شام کے خزانوں پر قابض ہونے کے. لیکن ایسا